نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. اما بعد، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارا یہ حکمت دین، فہم دین، عرفان دین کا یہ سیشن جو النور چینل کے حوالے سے آپ احباب سے، آپ ناظرین اور سامعین کو بھی اس میں ہم شریک کر رہے ہیں. دوستوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور جن کے جوابات کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. ایک دوست کا سوال ہے کہ انقلاب کیوں اور کیسے، کس طریقے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی کا عمل شروع ہوگا اور اس کے اندر کامیابی کی صورت کیا ہوگی. جو اصل سوال ہے وہ سوال یہ ہے فلسفہ نتیجہ خیزی کے حوالے سے کہ جو کام آپ اور میں کرتے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے اس دنیا میں ظاہر ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ ایک سوال ہے. تو اس کی جو بنیادی بات ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو صاحب اختیار، اسے اختیار کی دولت، قوت اسے اللہ رب العزت نے دی ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، امتحان کا گھر ہے. اس میں آپ اور میں نے جو آپ کی، میری، جو فرد کی اور خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اور ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اور ایک استاد کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک مل اور فیکٹری کے مالک کی حیثیت سے آپ کی، میری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. آپ نے، میں نے اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنا ہے. اس کے لیے بنیادی بات ہے کہ آپ نے، میں نے حسن نیت کے ساتھ، حسن اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے. اب وہ جو کام آپ نے، میں نے کرنا ہے اس کا نتیجہ آپ کے پاس، میرے پاس نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپ کے، میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور اسلام یہی بات کرتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ کام کرو اور کام کر کے اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. اس کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر علیہ رحمہ نے اس فلسفہ نتیجہ خیزی کے تعبیر کے اندر جو بابا فرید نے بات کہی وہ یہ ہے کہ کوک فریدہ کوک تو راکھی جوی جوار، جد تک ٹانڈے نہ پکن تو کردہ رو پکار. یعنی انسان کا کام ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، ریاضت کرنا، اخلاص کے ساتھ محنت کرنا. یعنی کسان کا کام ہے کھیتی کاشت کرنا، اچھے طریقے سے زمین کو ہموار کرنا، میرا کرنا، اس کو تیار کرنا، اس میں بیج کا ڈال دینا. اب نتیجے میں کہ وہ فصل جو ہے برداشت کے وقت اس کا وزن، اس کی اوسط، اس کی برکت کیا ہوتی ہے، اس بات کو آپ نے، میں نے اللہ پر چھوڑنا ہے. اور اللہ عادل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی فرد کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ بات بنیادی طور پر آپ کو، مجھے سمجھ میں آنی چاہیے. اور اس بات میں ہمارے سریکی وسیب کے ایک معذور شاعر ہیں جنہیں وہ ملتان اور شجاباد کے وسیب کے ایک سریکی شاعر ہیں. انہوں نے تو اپنے دکھ اور اپنے تناظر کے اندر بات کی ہے، لیکن میں ان کی اس شاعری سے نتیجہ خیزی کے باب کے اندر اپنے احباب کو، اور یہ جو سوال پٹ ہوا ہے کہ کیا نتیجہ انسان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ کا کام، میرا کام ہے تدبیر اختیار کرنا، آپ کا، میرا کام ہے علاج کروانا. اب شفا ملے یا نہ ملے، شافی اللہ کو سمجھے، کافی اللہ کو سمجھے. آپ نے، میں نے سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن وہ سبب جو ہے وہ نتیجہ اس کا، وہ آپ کی، میری خواہش کے مطابق 100% اس طرح ہوگا کہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ اور میں اس نتیجے کے پابند نہیں ہیں. آپ، وہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے، میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ کا، میرا کام ہے صبح اٹھنا، دکان کا کھولنا، گاہک کا آنا یا نہ آنا، یہ اللہ بھیجتا ہے. رزق کے لیے
فیکٹری مل کھولنا، اولاد کے لیے شادی کرنا، یہ آپ کا میرا کام ہے، یہ اللہ نے آپ کو مجھے اختیار دیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، گاہک اس نے بھیجنا ہے۔ آپ اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ پر نہیں بیٹھیں گے، محنت کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں تعلیم حاصل نہ کریں، کہیں علم آ جائے، یہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے۔ آپ کا میرا کام ہے علم حاصل کرنا، آپ کا میرا کام ہے محنت کرنا، عمل کرنا، اس عمل کے اندر اسپرٹ، طاقت، قوت، نتیجے کی پیدا کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں۔ تو میں آپ کو یہاں پر شاکر شجابادی رحمت اللہ علیہ کا یہ مشہور زمانہ، اس نے تو اپنے تناظر میں، اپنے پس منظر میں، اپنے سیاق و سباق میں کہا تھا، میں اسے فلسفہ نتیجہ خیزی کا جو فلسفہ ہے، جو مادی فلسفہ ہے، اس کا روحانی فلسفہ اور ہے، پیغمبرانہ دعوت کے اندر اور ہے، اور جو نتیجہ خیزی کا جو بعض مفکرین نے اور بعض ہمارے اساتذہ نے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں اس کا نتیجہ ملتا ہے، تو اس کے بعض فکری جو ابعاد ہیں، اس کے جو پہلو ہیں، وہ اصلاح طلب ہے۔ پس آپ کی میری ذمہ داری یہ ہے کہ تو محنت کر، تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، خزاں دا خوف مالی کو بزدل کر نہیں سکدا، چمن آباد باد صبا جانے خدا جانے، مریض عشق خود کو کر، مریض عشق خود کو کر، دوا دل دی سمجھ دل بر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے، جے مر کے زندگی چاندے فقیری ٹوٹکا سن گھن، وفا دے وچ وفا فنا تھی ون، بقا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ یہ دین دعوت ہے، آپ کا میرا کام جو ہے دعوت دینا ہے، دعوت پہنچانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ آپ کا میرا کام جو ہے وہ دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ میں نے یہ بات بتانی ہے۔ میں یہاں ایک بات تاریخی حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت کربلا کے مقتل کی طرف حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام 28 رجب کو سن 60 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ سے آپ کربلا کے سفر کی طرف روانہ ہیں، تو ایک منزل پر حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر رکے۔ وہاں ایک شاعر مشہور زمانہ محب علی، محب اہل بیت تھے، جن کا نام، شاعر کا نام فرددق شاعر تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی اور وہ عراق سے آ رہا تھا، تو حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عراق کے لوگوں کا حال کیا ہے۔ اس نے یہ مشہور زمانہ بات کی کہ قلوب الناس معکا وسو یو فہم مع بنی امیہ والقضاء ینزل من السماء۔ اس شاعر نے کہا کہ لوگوں کے دل تو امام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں وہ بنو امیہ کے ظالم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں، قضاء الہی جو تقدیر الہی ہے اس نے آسمان سے نازل ہونا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے اس شاعر کو کیا جواب دیا؟ آئیے میں آپ کو وہ بات سناؤں تاکہ ایک داعی دین کے کام کو اور اس کے فریم ورک کو، اس کی اسکیم کو، اس کی ذہنی اور دماغی سوچ کو ایک ڈائریکشن امام پاک دے رہے ہیں، اور حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے شاعر سن، ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ فهو المستعان علی اداء الشکر وان حال القضاء دون الرجاء فلم یعتد من کان الحق نیتہ والتقوی سریرتہ۔ یہ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 میں یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند دل بند جناب امام علی مقام نواس رسول، نواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادہ علی و بطول ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر تقدیر ہماری پسند کے مطابق ہوئی تو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے کہ ہماری خواہش مرضی کے مطابق نتیجہ
اگر وہاں کربلا میں پہنچ کر اگر پیدا ہو گیا تو اس بات پر ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور شکر ادا کرنے میں بھی اسی سے مدد ہم مانگیں گے کہ یا اللہ کہ ہمیں تو اپنا شکر گزار بندہ بنا، یعنی رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، یعنی اللہ سے شکر میں بھی مدد مانگیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر ہماری امید اور ہماری تمنا، ہماری خواہش میں حائل ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی، حجاب بن گئی، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں، جس بندے کی نیت حق ہو، ارادہ حق ہو، اخلاص ہو، نیت کے اندر، عمل کے اندر اخلاص اور نیت ہو، اور جس کے باطن میں تقوی، للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود ہو، وہ پھر نتائج سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو نتائج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔